السلام علیکم ناظرین کرام، میں احمد رضا اشرفی جامعی حاضر خدمت ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نماز تہجد کی فضیلت، اس کے کمالات، انوار و تجلیات کے بارے میں اور دینی و دنیاوی فوائد کے بارے میں بہت ہی مختصراً احادیث کریمہ کے ذریعے آج میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ بے شمار فوائد، ذکر و اذکار اور دعاؤں کی قبولیت کی جو گھڑی ہے اور تہجد پڑھنے والوں کے لیے جو فضائل آئے ہیں، بے شمار فضائل ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے آخر تک دیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ یقین کہہ رہا ہے کہ آپ کبھی بھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑیں گے، آپ بھی تہجد گزار بن جائیں گے۔ لہٰذا اپنی نیکیوں میں کس طرح اضافہ کیا جائے، دعائیں، حاجتیں، منتیں کیسے قبول ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو سے ثابت ہو جائے گا اور آپ بھی جان جائیں گے کہ نماز تہجد کی پڑھنے سے، نماز تہجد کی ادائیگی سے کتنے سارے فوائد اور کتنے سارے منافع حاصل ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جنت میں کتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر آج کے اس ویڈیو میں ہم حاضر آئے ہیں۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن بے شمار فوائد اور اہم معلومات سے بھرپور ملے گا یہ ویڈیو۔ تو ناظرین اکرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کے لاسٹ تک ضرور بنے رہیے گا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے نماز تہجد کی اہمیت و فضیلت احادیث کی روشنی میں جاننے سے قبل چند یہ تمہیدی کلمات جان لیں تاکہ آپ کو کچھ اس میں بھی اضافہ ہو جائے علم میں اور آپ سمجھنے کے لیے آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ کیونکہ تخلیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے، اس لیے ہیں تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکیں۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض کے ہر ایک چیز اس لیے ہے کہ انسان مستعد ہو کر اپنے مقصد اصلی کو انجام دے سکے۔ عبادات اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجاوری اور نواہی سے اجتناب و کنارہ کشی کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع کردہ چیزوں سے رک جانا۔ لیکن عبادات کے اندر بھی فرق مراتب کے لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی بنسبت کچھ کم ہیں۔ ناظرین کرام، عبادات کی بہت سے انواع و اقسام ہیں، لیکن جب کبھی ہماری سماعت سے عبادت کا لفظ ٹکراتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے ذہن و دماغ میں نماز کا تصور گردش کرنے لگتا ہے۔ گو کہ عبادات کا دائرہ نماز ہی میں محدود نہیں، تاہم اس کی اہمیت و فضیلت اس قدر نمایاں اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ عبادات کا تصور نماز کے بغیر محال معلوم ہوتا ہے۔ پھر نمازوں کی اہمیت و فضیلت میں بھی تفاوت ہے۔ چنانچہ نمازوں میں سب سے اونچا و اعلیٰ درجہ فرض و واجب کا ہے، پھر سنت موقدہ کا ہے، پھر غیر موقدہ اور پھر نوافل کا ہے۔ اگرچہ نمازوں میں نوافل کا درجہ اخیر کا ہے، تاہم اگر اس کو خلوص للہیت اور حضور قلبی کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کی فضیلتیں اس قدر ہو جاتی ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں نوافل کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر نوافل میں جو مقام و مرتبہ نماز تہجد کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔
نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے۔ اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے اور سیئات معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چنندہ افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوں، جن کا دل محبت الہی سے لبریز اور باطن تقوی و طہارت کے نور سے منور ہو۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ شب کے محب تاریکی میں جب پوری دنیا آغوش خواب میں محو استراحت ہو، ہر سو سناٹا ہو اور فضائیں خاموش ہوں، ایسے وقت میں نیند کی مٹھاس کو قربان کر کے نرم و گداز اور آرام دہ بستر سے اٹھ کر سخت سردی کے عالم میں وضو کر کے حضور الہی میں سربسجود ہو کر رب سے سرگوشیاں کرنے والا رب کا لاڈلا اور پیارا نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ تو محترم ناظرین کرام، یہ آج کا ویڈیو اگرچہ نماز تہجد کے فضائل و برکات پر مشتمل ہے، جس میں احادیث کی روشنی میں تہجد کے انوار و تجلیات اور برکات اور دینی و دنیاوی فوائد کو بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے قبل میں یہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں اور اس کا وقت کب ہے۔ تو ناظرین کرام، نماز تہجد کا وقت اور رکعت ملاحظہ فرمائیے کہ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے شب، درمیان شب اور آخر شب میں تہجد کی نماز پڑھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخر شب میں پڑھنے کا تھا، اور یہی افضل ہے، کیونکہ جس قدر رات کا وقت گزرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات و عنایات اور رحمت میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا سدس اخیرہ میں، یعنی رات کے آخری چھٹے حصے میں تہجد کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر اس کے رکعات کی بات کریں تو احادیث مبارکہ میں 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک کا ثبوت ملتا ہے، تاہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اکثر 8 رکعات پڑھنے کا تھا، چنانچہ علماء احناف نے 8 رکعت تہجد کو افضل قرار دیا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب نماز تہجد کی فضیلت و اہمیت احادیث کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ یوں تو قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں بھی قیام اللیل یعنی تہجد کا تذکرہ ملتا ہے۔ بخوف طوالت آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف چند مخصوص احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے فضائل و کمالات کو ہی بیان کریں گے۔ تو ناظرین کرام، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ تہجد دخول جنت کا باعث ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار مدینہ تشریف لائے اور لوگ دیوانوار آپ کی زیارت کے لیے دوڑے جا رہے تھے، تو ہم بھی یہ جاننے کی غرض سے گئے تھے کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ پھر جب ہماری نظر آپ کے رخ انور پر پڑی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس موقع پر سب سے پہلا ارشاد جو ہم نے آپ کے زبان رسالت سے سنا وہ یہ تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، آپس میں سلام کا رواج دو،
کھانا کھلاؤ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو بیان فرمایا ہے جو سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے کے باعث ہیں، جن میں سے تہجد کی نماز بھی ہے، کیونکہ یہ ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہے کہ جب ہر سو غفلت و خواب دیدگی کا سما ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی انسان پر شاق گزرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسرا یہ کہ تہجد کی نماز قربت الہی کا حصول اور سیئات کا کفارہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، تم قیام اللیل یعنی تہجد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا اور وہ تمہیں تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو مٹانے والا ہے اور برائیوں سے روکنے والا ہے۔ مذکورہ حدیث میں نماز تہجد کے 4 خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ وہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، دوم یہ کہ اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، سوم یہ کہ اس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، اور چارم یہ کہ تہجد کے اہتمام سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے تیسری جو فضیلت ہے یہ کہ نماز تہجد کی ادائیگی مومن کے شرف و اعزاز میں اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور کہا، یا محمد، شرف المؤمن قیام اللیل وعزتہ استغناؤہ عن الناس۔ یہ مستدرک کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی شرافت قیام اللیل ہے اور اس کی عزت لوگوں سے ہے بے نیاز ہونے میں۔ تو ناظرین کرام، نماز تہجد مومن کے لیے باعث شرافت و کرامت اور اعزاز ہے۔ تو ناظرین کرام، چوتھا یہ کہ نماز تہجد کے باعث مومن کو جنت میں خوبصورت بالا خانہ عطا کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانہ ہیں جن کے اندر سے باہر کا خوبصورت اور دل فریب نظارہ دکھائی دے گا، اور باہر سے بھی اندر کی چیزوں کا حسن نظر آئے گا۔ ایک اعرابی وہاں موجود تھا، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانہ کن کو حاصل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ہوگا جو اچھی گفتگو کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو ناظرین اکرام، حدیث پاک کا مفہوم صاف ظاہر ہے کہ مذکورہ اعمال کرنے والوں اور تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کو جنت میں خوبصورت اور شاندار بالا خانوں سے نوازا جائے گا۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ نماز تہجد قبولیت دعا کی بہترین گھڑی یعنی وقت ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا زیادہ قبول ہونے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوف اللیل الآخری و دبر الصلاۃ المکتوبات، یعنی پچھلی راتوں کی درمیان اور فرض نمازوں کے بعد، یعنی 2 وقتوں کی دعاؤں کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اول، جب رات کا صرف تہائی حصہ باقی رہ جائے، یعنی تہجد کی نماز کے وقت، اور دوم،
فرض نمازوں کے بعد جو لوگ تہجد کی نماز پڑھیں گے یقینی طور پر انہیں قبولیت دعا کی یہ گھڑی حاصل ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اب آئیے نماز تہجد کی ایک اور عظیم فضیلت آپ کو بتا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل صلاۃ اللیل علی صلاۃ النہار کفضل صدقۃ السر علی صدقۃ العلانیہ، یعنی رات کی نماز تہجد کی فضیلت دن کی نماز یعنی نوافل پر ایسی ہے جیسے پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کے فضیلت اعلانیہ صدقہ کرنے پر ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس عظیم فضیلت کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے میں خلوص و للہیت ہوتی ہے اور نمود و ریا کی آمیزش بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہی حال تہجد کا ہے کہ اس وقت بندے کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ صرف خالص اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اس عبادت کو انجام دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بے شمار فضائل ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کی بے شمار اور بھی دیگر احادیث میں نماز تہجد کے متعلق فضائل ذکر و اذکار آئے ہیں اور بہت ساری دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آئے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگ نماز تہجد کا بھی پابند بن جائیں نماز پنجگانہ کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو یہ توفیق دے کہ نماز تہجد ادا کر سکے، آمین۔ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا۔ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔